بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مقام رسول سنیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست ملجا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم و بخاری۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے شدید سفید تھے اور بال شدید سیاہ تھے، اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ کے بیٹھا اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول بعد میں ہے اور یہ حدیث مبارکہ پہلے کی ہے۔ عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو تو ادا کرے اور رمضان کے روزے تو رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں تک جانے کی تو استطاعت رکھے۔ اس نے عرض کی کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کیے جا رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ پھر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے ہونے پر ایمان رکھے۔ پھر عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بس اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ کریم کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔